اگر ان کا ذکر نہ کریں تو ان کو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم ان سے دور ہو جائیں نا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنا تو حال یہ ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ جو رنگ ہے، یہ جو حسن ہے کائنات میں، لوگوں یہ جو عزتیں ہیں ہماری، لوگوں یہ جو ہمیں کھانے کے لقمے مل رہے ہیں، لوگوں یہ جو ہمیں پانی کے گھونٹ مل رہے ہیں، لوگوں یہ جو ہمیں سانسیں مل رہی ہیں، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اپنا عمل تو اس لائق بھی نہیں کہ ایک لقمہ دے دیا جائے، ہمارے عمل تو اس لائق بھی نہیں کہ ہمیں پانی کا ایک گھونٹ دے دیا جائے، ہمارے عمل تو اس لائق بھی نہیں کہ ہمیں ایک سانس دے دی جائے، لیکن یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ عطاؤں پر عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی تو اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیجتا تھا۔ حضرت نوح کی امت نے جب برائی کی اور اللہ کے راستے سے بھٹکی تو اللہ نے طوفان نوح بھیجا۔ صرف 82 آدمی حضرت نوح کی امت کے بچے، باقی سارے لوگوں کو اللہ نے فنا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایسا طوفان بھیجا کہ پانی میں غرق کر کر کے اللہ نے ہمارا صرف 82 لوگ بچے۔ دنیا دوبارہ حضرت نوح سے پھر زندہ ہوگا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم سے دنیا وجود میں آئی، ایسے ہی حضرت نوح سے دوبارہ پھر دنیا وجود میں آئی۔ بات سمجھ رہے؟ تو حضرت لوط کی امت نے گناہ کیا، اللہ نے اس کا تختہ پلٹ دیا، فرشتے کو حکم دیا فرشتے اس امت کا تختہ پلٹ دیا، فرشتے نے زمین کو ہی پلٹ دیا۔ حضرت صالح کی امت نے جب گناہ کیا تو اللہ نے حضرت صالح کی امت پہ عذاب بھیجا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیے ان کے اوپر، پتھر برسائے۔ لیکن آج بتاؤ اس امت میں کون سی خرابی نہیں ہے؟ جو حضرت لوط کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں، جو حضرت نوح کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں، جو حضرت موسیٰ کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں، جو حضرت صالح کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں۔ یعنی جتنے سارے گناہ تھے وہ آج اس امت میں بلکہ بڑھ کر ہیں، پھر بھی عزت دی جاتی ہے، تختہ نہیں پلٹا جاتا، طوفان نہیں بھیجا جاتا، آسمان سے پتھر نہیں نازل کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف مدینے والے مصطفیٰ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، صرف ان کا صدقہ۔ بے شک بے شک جی مفتی صاحب۔ اب میرے بھائی پھر بھی ہم نہ مانیں انہیں تو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ اتیاچاری کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ نااہل کون ہوگا؟ ہمارے گناہوں کو چھپا کر اور پھر بھی کرم کی بارشیں برسوا رہے ہیں کون؟ مدینے والے مصطفیٰ۔ نوجوانوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی کا ایک ہی مشغلہ بنا لو۔ تم اپنے نبی کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ایک تحفہ ایسا ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں بھیجو تو نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ تحفہ ہے درود کا۔ کیا بات ہے؟ کا تحفہ ہے وہ درودوں کا تحفہ۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، درود یاد کر لو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں درود یاد کر لو، اور نبی کا درود چلتے پھرتے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو، نبی کا درود سوتے جاگتے پڑھا کرو، نبی کا درود خلوت و جلوت میں پڑھا کرو، نبی کا درود لوگوں جہاں موقع ملا وہاں پڑھا کرو، نبی کا درود کی عادت ڈال لو۔ یہ ایسا تحفہ ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے کہ نبی کو دے سکے، بھیٹ کر سکے، لیکن ایک درود ہے جو نبی کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ ہے۔ بھائی بہت خوب مفتی صاحب، زندہ باد۔ یہ ہمارا جی 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 تحفے کو بھیجا کریں، زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کا درود پڑھا کریں۔ جس زبان سے نبی کا درود پڑھا جاتا اس زبان کے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت
تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور میں جتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ محبت سے آپ کی بارگاہ میں تقریر کروں گا، آپ جھومیں گے اور انشاءاللہ پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے، اور تقریر پہ اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنیں گے انشاءاللہ۔ کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، شادیوں کے موقع پہ تو لوگ کیا کیا خرافاتیں کرتے ہیں، لیکن میں ان نوجوانوں کو ان گھرانوں کو مبارکباد دوں گا کہ شادی کے موقع پہ آج بھی اس پرفتن دور میں اللہ اس کے رسول کی محفل سجاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان لوگوں کو جو آج بھی اس پرفتن دور میں اللہ اس کے رسول کی محفل سجاتے ہیں، وہ مبارکباد کے قابل۔ کافی دیر سے آپ نعتیں بھی سن رہے ہیں، سبھی اختر بھائی سے آپ بہترین نظامت سن رہے ہیں، اور یہ جو نعیم ہے نا نعیم، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے تھوڑے سے دماغ میں ان کی بیچارے کو تھوڑا سا دماغ سے معذور ہے، یہ میں سمجھا کہ مولانا لڑ رہے ہیں، مولانا نہیں ہے، یہ چورن بیچتے ہیں۔ آپ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کا جو چورن ہو کوئی اسی ریٹ میں دیتے ہیں، ان کا چورن خرید ہے نا بیٹا، چورن لایا یہ چورن بیچتے ہیں، ان کا چورن آپ خرید لیا کرو، بس یہ ان کے ساتھ بھلائی نا، صحیح بات ہے، لایا کرو تو 4 پیس ڈال کے لایا کرو، بیچ دیا۔ ویسے بھی آپ لوگ کو خریدنا تو ایسے آدمی کی جو ہے بھلائی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی سکون مل جائے گا کہ چورن بک گیا میرا، شان نہ کھائے آدمی بہت زیادہ۔ تو اب سننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ماشاء اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ حضرات اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اپنے ساتھ میں کو ٹھیک بلانا، ڈسٹرب نہ کرنا، اس کا بیس اور بڑھاؤ تھوڑا سا۔ حضرات یہ شادی کا موقع ہے، کچھ شادی کے حوالے سے، کچھ میاں بیوی کے حوالے سے، کچھ فیملی اور گھرانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بیٹھ جائیں میرے بھائی، پیچھے والوں کو شاید نہیں دکھ رہا ہوگا، اب تقریر شروع ہو رہی ہے، سب چاہیں گے کہ ہم دیکھ کے سنیں، ہاں تو جگہ کم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ گھر والوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی پبلک آئے گی، لیکن ماشاءاللہ پبلک کافی ہے، تو آپ لوگ بالکل محبت سے بیٹھ جائیں۔ میں اتنی اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا کہ اگر ذہن آپ کا ڈسٹرب ہوگا تو آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے میں کچھ فیملی کی باتیں اور میں کچھ شادی کے حوالے سے، نبی کی سنت کے حوالے سے، نبی کی سیرت کے حوالے سے میں کچھ باتیں رکھوں گا جو بہت ضروری ہیں، ہمارے معاشرے کو یہ باتیں ملنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں نہیں ملی تو ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہے۔ لوگوں، نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے جب جب زندگی گزارو گے زندگی کامیاب نظر آئے گا۔ کامیاب زندگی ہی نبی کی زندگی کے سامنے، نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ آج مسلمان جو پریشان ہے، میں آج ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، سن لیں آپ، چاہے کوئی میاں ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، پوری دنیا میں کوئی میاں کوئی مولوی ایسا تعویذ نہیں دے سکتا کہ تم نبی کی سیرت و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارو اور میں تمہیں تعویذ دوں اور تعویذ تمہیں صحیح کر دوں۔ سب سے بڑا تعویذ نبی کی سیرت ہے۔ سنیو، تمہارے لیے سب سے بڑا تعویذ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت کا تعویذ پہن لو، مصطفیٰ کی سیرت کا تعویذ پہن لو، انشاءاللہ یہ دنیا کی باتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی خرافاتیں تمہارے پاس نہیں آئیں گے، زندگی کا پہیہ کامیابیوں پہ چلنے لگے گا۔ مدینہ شریف میں ایک ڈاکٹر آیا، حکیم، اس دور میں ڈاکٹر حکیم کہہ لو ایک ہی بات ہے، لیکن حکیم آیا تو وہ حکیم آ کے اس نے دکان رکھی، کافی دن سے دکان رکھی لیکن کوئی مریض نہیں آیا، بڑا پریشان، یار میں یونان سے آیا ہوں، یونان کا جو ڈاکٹری اور جو طب ہے وہ پہلے سے مشہور ہے، آج بھی یونانی دوائیں چلتی ہیں، بہت سی یونانی دوائیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن یونانی میڈیسن بہت زیادہ ہے۔ یونان پہلے سے ترقی یافتہ رہا دواؤں کے معاملے میں، ڈاکٹری کے معاملے میں،
یونان کا حکیم آیا کوئی دوا لینے نہیں آیا. ایک دن اس نے کسی نبی کے غلام کا دامن پکڑا, پکڑ کے کہنے لگا اے مسلمان نبی کے غلام یہ تو بتا کہ مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا, میں نے کافی دن سے اپنی دکان رکھی ہے, کوئی مریض نہیں آیا ہے. لوگ مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھنے والا مسلمان بولا اے یونان سے آنے والے حکیم مدینہ میں بیمار تو ہوتے ہیں, کہاں بیمار ہوتے ہیں تو دوا کہاں سے لیتے ہیں, تو کہاں سے اگر مدینہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوا یونان کا ڈاکٹر نہیں کرتا بلکہ قرآن کرتا ہے, قرآن کے نسخے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. ہمارے بیماریوں کا علاج یونان سے نہیں قرآن سے ہوتا ہے. ہم تو جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں اپنا علاج تلاش کرتے ہیں, جب ہمیں پریشانی آتی ہے تو قرآن میں پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں. قرآن تو وہ ہے جس میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے, قرآن تو وہ ہے جس میں ہر پریشانی کا حل ہے, قرآن تو وہ ہے جو ہر بیماری کا توڑ ہے. ارے سنو جلسے میں آنے والے, قرآن کو ابھی تم نے سمجھا ہی نہیں, بس قرآن کو تم نے مسجدوں میں سجایا ہے, اپنے گھر کی تاقوں میں سجایا ہے. قرآن وہ ہے جہاں دنیا کی ڈاکٹری دم توڑ جاتی ہے, وہاں سے قرآن کا فیضان شروع ہوتا ہے. زندہ باد, مفتی صاحب بہت اچھا بابا, زندہ باد, زندہ باد. وہاں سے قرآن آج میرا یہ نسخہ لے کے جانا لوگوں, قرآن تو سب کو یاد ہے مگر آج ایک بار پھر اپنے دل کو نیا کر لو, دل میں یہ بات نہیں کر لو کہ قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے. یہ بات مان لو میری آپ, تم نے قرآن کو اپنے سے دور کیا اس لیے تمہاری زندگیاں تم سے روٹ گئی ہیں. تم نے قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر دیا, تم نے قرآن کو تاپوں میں سجا دیا, بس بھولے آ گئے. ہمارے گھر کے قرآن کب پڑھے جاتے ہیں, کبھی ہفتے میں یا تو جمعہ کے دن کوئی کھول لیتا ہو یا رمضان شریف میں وہ مشکل, باقی ہمارے گھروں کے قرآن کھولتا ہی کون ہے. موبائل پہ ہم دن میں 25 مرتبہ ریسرچ کرتے ہیں, کبھی واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا, کبھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا, کبھی انسٹا پہ دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آتا آیا. مسلمانوں سچ بتاؤ, کم سے کم صبح سے لے کر شام تک ہم موبائل کو 100 مرتبہ کھولتے ہیں, اور 100 مرتبہ میں کم بتا رہا ہوں, 100 سے زیادہ ہی کھولتے ہوں گے, یہ بھی اس کا لو, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا, 100 سے زیادہ کھولتے ہیں. یہی بات ہے یار, 100 مرتبہ تم موبائل کھولتے ہو, ایک مرتبہ فجر کے بعد قرآن کھول کے پڑھ لیا. 100 مرتبہ تم نے قرآن موبائل کھولا, تمہیں کچھ نہ مل سکا اس موبائل میں. ایک بار تم قرآن کھول لو, ایک بار, خدا کی قسم تیرے گھر میں اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. جی حضرت بہت اچھا, کتنی برکتیں حق ہے, کتنی برکتیں آ جائیں گی کبھی نہ سوچا. اور سنیں, شادیاں ہوتی ہیں تو گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے, جو دلہن آ رہی ہے, خاص طور سے دیکھا جاتا ہے اس کا مال اور اس کے دوسرے معاملات دیکھے جاتے ہیں. شاید میری نظر میں تو ابھی آیا نہیں, یا ہو تو کوئی میری نظر میں نہیں آیا ہو کہ رشتہ اس بنیاد پہ کیا جائے کہ ہم تمہاری بیٹی سے رشتہ تو کر لیں گے لیکن پہلے اس کا قرآن سنیں گے, قرآن کیسا پڑھتی ہے. شاید کوئی ہو ایسا کہ اگر قرآن صحیح پڑھتی ہوگی تمہاری بیٹی تو ہم تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیں گے. شاید نہیں ہے نا, مجھے نہیں. ایک مولانا ہے, دربت پور کے علاقے میں رہتے ہیں, اللہ سلامت رکھے. انہوں نے, ان کی 2 بیٹیوں کی انہیں شادی کرنا تھی, تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا, دونوں لڑکے داڑھی والے والے, دونوں لڑکے امامہ باندھے, دونوں لڑکے ایسے ہوں کہ ان کے باپ بھی نمازی ہوں, ان کا گھرانہ بھی نمازی ہوں, دونوں لڑکے ایسے ہوں کہ جو حافظ بھی ہوں. اور ان کی یہ شرط تھی کہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان میں بارات منگاؤں گا, شبینہ ہوگا, رات کو وہ دونوں دولہے قرآن سنائیں گے. ہر
نہ خرچہ کرنا. بڑی اچھی ان کی شرطیں تھیں, اتنی اچھی شرطیں تھی, اتنی اچھی شرطیں تھی. باپ کی بھی داڑھی پوری ہونی چاہیے, باپ بھی نمازی ہو, گھرانہ بھی نمازی ہو, دونوں حافظ. 2-3 سال گزر گئے, رشتہ دیکھتے دیکھتے رشتہ نہیں بنا. صحیح بات ہے, لاؤ ڈھونڈ لو جتنے کا میں بتا رہا ہوں, مل جائے گا. کروڑ پتی مل جائے گا, 5 منزل والا مل جائے گا, 500 بیگھے والا مل جائے گا, کارخانے والا مل جائے گا, فیکٹری والا مل جائے گا, اور نیتا مل جائے گا, اور منتری مل جائے گا. مگر جو شرطیں میں نے بتائی ہیں اتنی شرطیں ڈھونڈو ذرا. اور ایک دور وہ تھا جو ہر مسلمان کے گھر میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. وہ بھی تمہارا ہی دور تھا. ہر مسلمان کے گھر میں ایک گھر مشکل سے مل گیا اس طرح کا, رشتہ کر دیا. اب دوسری لڑکی کا رشتہ کرنے میں پھر سال لگ گیا, رشتہ ہی نہیں ملا. لوگوں نے کہا ایک ہی کر دو, بولے کروں گا دونوں کی. حد یہ ہوئی کہ جب دوسری کا اس طرح کا رشتہ ہی نہیں ملا تو اسی لڑکے کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ دوسری بیٹی کا رشتہ کرا. ایک ہی گھرانہ ملا, ایک ہی گھر. ان کی تو بلکہ شرطیں بہت لمبی تھی, کچھ کم کرائی مولانا لوگوں نے سمجھا کہ لڑکی کنواری رہ جائے گی, حضرت کچھ کم کر لو. ان کی تو شرط یہ تھی کہ جتنے باراتی آئے ان کی بھی داڑھی یہ کم کرائی. جتنے باراتی آئے ان کے بھی داڑھی ہو, جتنے باراتی آئے سب جو ہے کرتا پجامے میں آئیں گے, جتنے باراتی آئیں گے پورا قرآن سنیں گے. ان کی شرطیں تھی. کچھ کم کرائی کہ حضرت یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ شرطیں مان جاؤ. تو کچھ شرطیں کم کرا دی, لیکن ماشاءاللہ پھر بھی انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اچھے قرآن پڑھ لے, حافظ قرآن کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. میں کہنا صرف بنا چاہتا ہوں کہ مال کی بنیاد پر تو ہم کرتے ہیں شادیاں, ایک بار نامۂ اعمال کی بنیاد پر بھی نکاح کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب. مال کی بنیاد پر تو سب کرتے ہیں, ایک بار نامۂ اعمال کی بنیاد. پورا میاں کا کیا نام ہے اس کا, لیکن داڑھی ہے ان کی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. پورا میاں باشرہ, سبحان اللہ, اللہ سلامت. اب تقریر سننا بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. میرے بھائیوں, قرآن کو کبھی پیچھے نہ چھوڑو. قرآن تمہارا, اللہ نے تمہیں ہتھیار دیا. ہتھیار کو تم نے اگر چھوڑ دیا تو بغیر ہتھیار کا فوجی کسی کام کا نہیں ہوتا, بغیر ہتھیار کا سپاہی کسی کام کا نہیں ہوتا. اور قرآن تو ایسا ہتھیار ہے جلسے میں آنے والوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں, 1 لاکھ کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں. جتنا پاور والا ہتھیار قرآن ہے اتنا پاور والا امریکہ کا ایٹم بم نہیں ہے. ہاں آپ کہو گے کیسے, تو ایٹم بم مار سکتا ہے لیکن مرے ہوئے کو جلا نہیں سکتا. بات ہے کہ نہیں, ایٹم بم جان لے سکتا ہے مگر زندگیاں نہیں لے سکتا. قرآن وہ ہے جس سے سبتوں کو زندگی دیتا ہے. قرآن وہ ہے جو قدینہ بندگی دیتا ہے. قرآن وہ ہے جو گلے کٹواتا نہیں بلکہ غریبوں کو گلے لگوا دیتا ہے. دنیا گلے کاٹنے میں لگی ہے مگر قرآن گلے لگانے میں لگا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کہہ رہا لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو. اس لیے کہ تم بٹ جاؤ گے تو موت ہے, جس دن تم ایک ہو جاؤ گے اس دن زندگی ہے. جدا ہونے کا نام موت ہے, ایک ہو جانے کا نام زندگی ہے. جب آگ, ہوا, پانی, مٹی یہ جدا ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے, اور جب یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں تو انسان زندہ رہتا ہے. آگ میں گرمی ہے, انسان مرنے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. سانس لیتا ہوا ہے لیکن جب سانس لینا بند کر دے تو مر جاتا ہے. پتا چلے کہ انسان سے جب سانس جدا ہوئی تو انسان کی موت ہے. اتحاد کا نام زندگی
بیٹھے ہیں پیچھے کے لوگوں کو بھی دیکھنے دو. اتنی اچھی تقریر میں روزانہ نہیں کرتا ہوں جتنی آج میں کر رہا ہوں. موضوع ذہن میں آنے کی بات ہے. ہاں سنیں آپ, بہت اچھا ہے. ذہن میں آنے کی بات ہے. قرآن سنو, اس کی پاور قرآن کی سنو. امریکہ تجھے بڑا ناز ہے نا اپنے بم پر, تجھے بڑا ناز ہے نا اپنے میزائل پر. تو امریکہ اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو کوئی ایسا میزائل بتا جس سے تو جنات کو مار سکے یا جنات کو بھگا سکے. ایک پوری دنیا کی میزائل کی داغ دو تو ایک جن نہ مر سکے گا. آج تک تم نے کسی اخبار میں پڑھا کہ امریکہ کے بم سے ایک جن بھی مر گیا؟ یہ سنا ہوگا جانور مر گئے, پرندے مر گئے, انسان مر گئے, یہ سنا ہوگا. آگ لگ گئی, بلڈنگیں دھس گئی, یہ سنا ہوگا. مگر آج تک نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کے میزائل نے, امریکہ کے بم نے ایک جن کو مار دیا یا ایک جن کو بھگا دیا. سنا آپ نے؟ اگر آپ رائفل لے کر پہنچ جاؤ تو ہوائی اثر والے کا ہوائی اثر ختم ہو جائے گا. اچھا کسی کا ہوائی اثر ہو تو کوئی اس کے کنپٹی میں بندوق تو نہیں رکھتا نا, خبردار جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, رکھتا کوئی بندوق؟ اسے پتا بندوق سے ہونے والا نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ کنپٹی میں بندوق نہیں, توپ رکھ دو کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ قرآن ایسا ہے, اگر کسی کا جن ہو اور سورہ رحمان پڑھ دو, سورہ یاسین پڑھ دو تو جن بھی بھاگ جاتا ہے, جن کا باپ بھی بھاگ جاتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت اچھا. واہ واہ واہ, زندہ باد. یہ ہے قرآن کی طاقت, یہ ہے قرآن کی طاقت. ہم نے جنات بھاگتے دیکھے ہیں قرآن سے, جنات چلتے دیکھے ہیں قرآن سے, ہوائی اثر ختم ہوتا دیکھا ہے قرآن سے. اے لوگوں سنو, جہاں دلوں کو بے قراریاں ہو وہاں قرآن بڑا قرار آ جائے گا. ارے جہاں پر گھروں میں جھگڑے ہو وہاں قرآن پڑھو, ایک دوسرے میں پیار آ جائے گا. واہ 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 بھائی, بہت خوب بھائی, بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. زندہ باد. تم قرآن سے دور گئے, دنیا تم سے دور جا رہی ہے. قرآن سے تم کیوں دور گئے؟ قرآن سے دور جانے کی چیز ہی نہیں ہے قرآن. قرآن کو آج سے میری تقریر سن کے قسم کھا کے جانا. اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کرو, کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے زمانے میں قرآن پڑھنا زیادہ مشکل تھا, مولوی حافظ قاری کم تھے. اب تو مولویوں کی بھی کمی نہیں, حافظ قاریوں کی بھی کمی نہیں. ٹھیک ہے, قرآن پڑھو, پڑھنا سیکھو. اب تو یوٹیوب پہ نکال لو, یوٹیوب میں قرآن پڑھانا سکھا رہے ہیں. اب تو یوٹیوب پہ بھی قرآن پڑھانے کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا. کسی سے بھی قرآن پڑھنا سیکھو, قرآن پر عمل کرنا کسی کو آؤ پہ بتاؤ. ایک یہودی وہ ہوتا جو اسلام کو نہیں مانتا, یہودی وہ ہوتا جو قرآن کو نہیں مانتا. ایک یہودی بہت قابل ہے, ایک یہودی اپنے وقت کا بہت قابل ہے. لوگوں شادی ہو گئی, شادی کے بعد بچے بھی ہو گئے, شادی شدہ انسان ہے, بچوں والا انسان ہے. لیکن آپ کو پتا ہے میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, بولے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہوتے ہی نہ ہو جاتے ہیں, خوب ہو جاتے ہیں. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ ان بیویوں کو عقل دے دے. ہم شوہروں سے زیادہ لڑتی ہیں. میری بہنوں, یہ شوہر لڑنے کی چیز نہیں, یہ عزت کرنے کی چیز ہے. تیرا شوہر تیری پراپرٹی ہے, تیرا شوہر تیری سمجھ لیجیے بادشاہت ہے. اگر تیرا شوہر سلامت ہے تو ملکہ ہے, تیرا شوہر اچھا ہے تو تو اپنے وقت کی ملکہ ہے. تیرا شوہر اگر عزت دار ہے تو تیری عزت ہے. تیرے شوہر کے دم سے تیری زندگی میں بہار ہے. جس دن یہ شوہر نہ رہے گا زمانہ تیری اوقات اپنی جوتیوں میں کھول دے گا. میرے بھائی بیٹھ جائیں, پیچھے والوں کو نہیں دیکھ رہا, گزارش ہے میری بیٹھ جائیں, میرے بھائی بیٹھ جائیں, پیچھے والے پریشان ہو گئے, گزارش ہے بیٹھ جائیں, بیٹھ کے سنیں. اس لیے کہ یہ تقریر سب کا حق ہے سننا, سب تک میری آواز پہنچے. میں نے جو بات بیان کرنے لگے ہوں نا, یہ بات آپ سب تک پہنچنا چاہیے. اور آج ایسی تقریر میں کرنے لگے ہوں کہ اللہ کرے اس پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے, زندگی بدل جائے. اے بیٹے بیٹھ جا, بیٹھ جا, شور بیٹے یہاں جگہ کی ہوتی ہے. اگر تم بچوں شور مچاؤ گے تو یہاں سے میں اٹھا دوں گا تمہیں. توجہ کرو میری ماں بہنیں, کان کھول کر کے سنیں. میری بہنوں, تمہارا شوہر تمہاری حکومت ہے, تمہارا تخت ہے, تمہارا تاج ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. اگر شوہر نہیں تو بیوی کی کوئی
औकात नहीं, औरत की कोई औकात नहीं। और सही बात तो ये, शोहर नहीं तो तू बीवी नहीं, बीवी शोहर की तो होती है, शोहर नहीं तो बीवी कहाँ है? अब अभागन है, विधवा कहलाएगी, अभागन कहलाएगी, बीवी नहीं कहलाएगी। ये है शोहर, बोलो ये है शोहर। अगर शोहर तेरा ना रहे तो तू बीवी ना रहे। किसकी बीवी? बोलो किसकी बीवी? शोहर तो है ही नहीं ना। हाय हाय, शोहर बीवी के लिए ऐसे है कि जैसे कलम का ढक्कन होता है, कलम की हिफाजत करता है शोहरों को। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि माएँ औलाद को अपनी तरफ कर लेती है, जब औलाद जवान होती है औलाद को अपनी तरफ कर लिया, औलाद माँ की सी कह रही है, माँ औलाद की सी कह रही है, बाप से दोनों लड़ रहे हैं, माँ भी और औलाद भी। नौजवान भी अपने बाप को उल्टा सीधा कह रहा तो माँ भी कहलवा रही है तो पागल हो गए, पागल लल्ला से और तुझे पता नहीं है जिसे लल्ला कहना, जिस बाप के ऊपर डटवा रही है ना, इस बाप को जो गालियां सुनवा रही है, ये लल्ला तेरे इस काम में नहीं आएगा जितने काम में ये तेरा बूढ़ा शोहर आ जाएगा। इतना बूढ़ा शोहर ये तेरे काम में आ जाएगा, ये तेरा बेटा इतना काम में नहीं आएगा। अभी तुझे पता नहीं है, बुढ़ापा हो जाए, जिंदगी में ज़माना साथ छोड़ दे, मगर ये मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि न शोहर बीवी का साथ छोड़ता, न बीवी शोहर का साथ। खबरदार जो शोहरों को तुमने झगड़े की, खबरदार जो शोहरों से तुमने जो है वो डिमांडें की जो शोहरों के पास है नहीं। मेरे नबी ने तो जब अपनी बेटी फातिमा को अली के घर के लिए विदा किया, जलसे में आने वाले जरा गौर करो, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। हजरत अली का जब निकाह हो गया, जब की बात है, अली की शादी तो सुन लो जरा मैं आपको बता दूं, जब हजरत फातिमा का अल्लाह के नबी ने जब रिश्ता किया तो हुक्म अल्लाह की तरफ से था कि अली के साथ रिश्ता करो। हजरत अली को तैयार किया। अली कौन है? अबू तालिब के बेटे हैं। अली कौन है? बचपन में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अली है। हजरत अली के साथ नबी की बेटी का रिश्ता हो गया, हजरत फातिमा का रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया, अली शादी होने वाली है फातिमा से, क्या क्या है तुम्हारे पास? क्या बड़ी अहम है, जरा सुन लेना, बताओ क्या क्या है। अर्ज की आका मेरा तो अपना घर भी नहीं, मेरा तो अपना घर भी नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में तो खाने के बर्तन भी नहीं, ना घर है ना खाने के बर्तन है, आका ना माल है ना मता है। नबी ने फरमाया अली कुछ तो होगा। अर्ज की आका एक जीरा है एक घोड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अली जब फातिमा से निकाह होगा तुम्हारा तो निकाह के बाद में अली तुम्हें निकाह में महर भी देना होगा, और ये महर लड़के के ऊपर वाजिब है, तुम्हें देना होगा, तो महर का इंतजाम करो ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी अली के पास कुछ नहीं है। नबी फरमा रहे अली अगर कुछ नहीं है तो ज़रा बेच दो, ज़रा बेच करके रकम इकट्ठा करो, उस रकम से मेरी बेटी फातिमा का महर अदा करना। जैसे में आने वाले एक मसला सुन लो, यहाँ महर पे एक मसला बयान कर दूं, महर देना लाजमी है, महर वाजिब है, बगैर महर के निकाह वजूद में नहीं आता, मगर महर में बहुत घपले हो रहे। महर का मसला सुन लो, महर का घपला नहीं होना चाहिए, सारे काम नकद होते। हमारे माशरे में महर उधार मांगना, ये उधार महर जब मांगना है कि जब लड़के के पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं, ना अपना घर है ना मड़ैया ना खाने ना दाने, कुछ नहीं है, तब क्या है निकाह करे, निकाह में देरी ना करे, महर चाहे उधार मांगे। बारात तो लाया है, 1 लाख का तो बैंड है, 1 लाख का बाजा है, खाना इतना लंबा, पंडाल इतना लंबा, ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, मेरी बात गलत तो नहीं है? 5-5 हजार पूरा ब्लीचिंग करा के आया, ये सब कुछ तूने कर लिया, और जो लड़की का मैन हक का महर उसका उधार मांग रहा शर्मिया की। तूने ये खाना ना खिलाया होता, तूने ये मडिया ना किया होता, तूने ये बदखर्चियां ना की होती, इतना लंबा पंडाल ना लगाया होता, ये ड्रोन कैमरे ना चले होते, ये इतनी हरामकारियां नहीं होती, लेकिन तुझे बीवी का महर नकद अदा करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह जी। मैं इस पे मुंह रख के बोल रहा हूँ, बस मुझे मेरे मुंह में अगर थोड़ा भी कर रहा हूँ तो नीचे आवाज नहीं जा रही है, आवाज बढ़ा कर रखो इसका यार, क्या मसला है? नहीं ये मत बढ़ाना, आवाज समझ में नहीं आई, मैं थोड़ा भी कर रहा हूँ तो आवाज नहीं निकल। मसला सुने आप, मसला सुने पूरा, महर नकद तो नकद
کہ مان دو 5 لاکھ ادھار، کان کھول کر کے سن لو، 5 لاکھ ادھار مانگنے کے لڑکے کی حیثیت ہے، یہ 5 لاکھ دے دے گا، اگر حیثیت نہیں تو بدوا کیوں رہا؟ مہر حسب حیثیت ہونا چاہیے. اگر لڑکے کی انکم لاکھوں کے حساب سے ہے تو لاکھوں میں تو مہر، لیکن نقد دو. ایسا نہیں ہے کہ مہر تم نے ادھار مانگ لیے، اب لڑکا بھی اس لڑکی کا قرض مند ہو گیا. یار شادیاں تو 5 لاکھ کی ہو رہی ہیں، مہر ادھار مانگ رہے ہیں. بولو یار شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مہر ادھار جب تھا کہ لڑکے کا کچھ نہیں ہے. اب نکاح میں دیر نہ کری جائے، شریعت یہ کہتی ہے تو مہر نہیں ہے تو کیسے کرے نکاح؟ تو ادھار مانگنا، یہ بس ایک گنجائش ہے. ادھار مانگنا کیا ہے؟ ایک گنجائش ہے بس، ورنہ مہر اصل میں نقد ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مہر اصل میں کیا ہے؟ نقد ہی ہے. اچھا مہروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لٹھیے ڈنڈے چلنے تیار، کتنی جگہ تو باراتیں بھی واپس چلی گئی. لوگ لڑکی کی طرف سے آتے ہیں کہ مہر تو 5,51,000. اب سودے ہو رہے ہیں، اتنے کر لو اتنے کر لو. خبردار، مہر کا معاملہ ایسا لڑکی کی حیثیت کے حساب سے مہر مانگو بس، اور خوشی کے مہر مانگو. یہ جھگڑے والے مت مانگو کہ نہیں 51,000 ہی لوں گا. اگر 11,000 میں خوشی ہے تو 11,000 کے مانگو. لیکن ایک بات سن لو، اتنا کم نہ مانو مہر جو 10 درہم سے کم. بہت سے لوگ خالی کتنا مان دیتے ہیں؟ 786 مان دیتے ہیں، مہر نہیں ہوا. 10 درہم، 1 درہم دیکھ لینا گوگل پہ کتنے کا چل رہا ہے. گوگل بتا دے گا کہ درہم کتنے میں چل رہا ہے، ریال کتنے میں، سب بتاتا گوگل. آج کے حساب سے 3,000 ہو رہے ہیں. دیکھو یہ انہوں نے بتایا، اندازہ لگا، چونکہ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس لیے ایگزیکٹ پتہ نہیں، لیکن لگ بھگ آج کے حساب سے 3,000. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ 1100 مان دیتے ہیں. نہیں، 10 درہم سے کم نہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مسئلے ہیں. میں یہ تقریر مولوی بتائے گا، ان جلسوں سے تمہیں کچھ ملے گا. شادیاں سب کی ہونی ہے، تمہاری ہو گئی، تمہارے بیٹوں کی ہوں گی، اور جن کی نہیں ہوئی ہے ان کی ہوئی ہے. شادیوں میں کچھ گھپلے مت کیا کرو، یہ گھپلے ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے گنہگار ہوتے ہو. مہر نقد ہو، نقد ہو، نقد ہو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد. ایک چیز کم کر لے، یہ جو ڈالے میں لے کر کے جا رہا ہے، یہ ہار لے کے جا رہا ہے، کہیں پہ یہ ہار کم کر لے. یہ جو 10-10, 20-20 تولے کی پردے لے کے جا رہا ہے یہ کم کر لے. یہ جو بڑیوں میں جوڑے لے کے جا رہا ہے 75-75, 15-15 کم کر لے. 5 جوڑے لے جا. کہیں لکھا ہے کیا 75 جوڑے لے کے جائے گا؟ یہ 11 جوڑے لے کے جائے گا. 2 جوڑے لے جا، ایک بھی مت لے کے جا. اچھا کس بات کا ہوگا عورتوں کو جلدی سے کہ نکاح ہوگا چھلا نہ ہو، اور لڑکی کو بول رہا ہو چھلا ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا. سنیں آپ، مہر کے بغیر نکاح نہیں. مسئلہ سنیں آپ، چھلا ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا. دوپٹہ سسرال کا لڑکے کی طرف کا ہو یا نہ ہو، لڑکی کا اپنی دوپٹہ ہو، نکاح ہو جائے گا. لیکن مہر کی رقم واضح طور پر ادا ہونا چاہیے. بھائی کیا حقیقت بیان کی، زندہ باد. واضح طور پر ادا ہونا چاہیے. جی مفتی صاحب، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ واضح. یہ مہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دیکھیے علی سے پوچھا کچھ ہے مہر کے لیے شادی ہونا، یہ آقا کچھ نہیں ہے. نبی کہتے کہ کوئی بات نہیں ادھار مانگ لیں گے، یہاں اجازت بھی ہے. جب کچھ نہیں ہے تو اجازت بھی ہے، چلو ادھار مانگو. نکاح میں دیری نہ کرو، جنازے میں دیری نہ کرو، قرضہ لے لو ادا کرنے میں دیری نہ کرو، گناہ کر لو توبہ کرنے میں دیری نہ کرو، بچہ جوان ہو تو نکاح کرنے میں دیری نہ کرو. کیا بات. بہت اچھی بات پڑھی آپ نے. سنو، اصل میں میرے اندر ایک عادت ہے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو خالی یہ نہیں کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں، میں تقریر میں جو ساتھ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مسئلے بھی بیان کرتا جاتا ہوں. یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ مسئلے آپ کو بیان ہو. اب کہیں نکاح میں ہوں گے تو مہر کی کوئی بات، کوئی 1100 مانگے گا، آپ پکڑ تو لوگے بھائی سن 1100 میں مہر نہیں ہوتا ہے تو لوگے نا 10 درہم کی مقدار ہوتا ہے. دیکھ لیں 10 درہم کتنے کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا تب نا کریں گے آپ. نہ 51,000 نہ 5 لاکھ نہ 1100، جتنی لڑکی کی حیثیت ہے اس کے حساب سے مہر مانگو.
جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکے سے تو ذکر کیا جاتا، عام طور سے نکاح پڑھانے والے بھی اور گواہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، لڑکی سے مہر کا ذکر نہیں کرتے، مہر کا ذکر صرف ابا یا اس کے گھر والے یا لڑکی کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں وہی فائنل کر لیتے ہیں کہ مہر یہ ہوگا، لڑکی کو خبر تک بھی نہیں کہ مہر کیا ہے۔ یہ بھی سننا مسئلہ، مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ صاحب یہ گواہ بن جائیں گے اور یہ وکیل ہو گئے، دو گواہ ہو گئے، تو یہ دو گواہ وکیل ہو، انہوں نے آپس میں بات کری لڑکی کے گھر والوں سے اور آ کر کے کہہ دیا کہ صاحب کتنے کے مہر ہے۔ عام طور سے ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ طریقہ نہیں ہے، کان کھول کے سنیں۔ نکاح میں جیسے لڑکے کو بتایا جاتا کہ اتنے مہر کے بدلے فلاں کی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے قبول کیا؟ ایسے ہی لڑکی سے کہا جائے کہ اتنے مہر کے بدلے تمہارا نکاح فلاں کے بیٹے اس نام کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، کہ تم اجازت دیتی ہو؟ کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہاں نکاح میں وہاں خالی بس اتنا ہوتا ہے کہ اس لڑکے سے تمہارا زیادہ تر تو یہ پوچھ لیتے ہیں تم نکاح کا اذن دیتی ہو یا اجازت دیتی ہو، اور یا اس لڑکے سے اس کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے اجازت دیتی ہو۔ نکاح میں آپ کو مہر بتانا لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی اصلاح ہے۔ لڑکی سے بھی پوچھو اتنے مہر کے بدلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک مسئلہ اور بتا رہا ہوں، بڑا اہم تقریر مجھے بہت یاد ہے، بہت کر کے چلا جاؤں گا، لیکن یہ مسئلے کون بتائے گا؟ بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ، سن لیجیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، سب سے بہتر نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ جو نکاح پڑھا رہا ہے قاضی دو گواہ لے۔ طریقہ سننا بھی سارے لوگ، کیا لے؟ وہ جو بھی دو گواہ ہو، جو بھی ہو باشرہ ہو، اتنا خیال رکھیں، دو گواہ لے کے اور وہ قاضی خود لڑکی سے اذن لے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جو امام ہے، جو قاضی ہے، نکاح پڑھا رہا ہے، وکیل کو بیچ میں رکھا ہی نہیں جائے۔ یہ وکیل والا جو مسئلہ ہے، یہ نکاح فضولی ہے۔ ایک نمبر کا جو نکاح ہے، جو صحیح نکاح کی میں بتا رہا ہوں ڈیفینیشن، ڈائریکٹ قاضی لڑکی سے نکاح کا اذن لے کہ میں تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے اتنے مہر کے بدلے پڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ لڑکی اجازت دے دے، دو گواہ سن لے، یہ آ کر کے اجازت قبول کرا دے، نکاح ہوگا۔ بھائی بہت اچھی اصلاح ہے مفتی صاحب، زندہ باد۔ کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ یہ اب وہ لڑکی سے وکیل اذن لیتا ہے، توجہ کرنا، تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں، پھر وکیل اس اجازت کو جا کے قاضی کو دیتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح آپ پڑھا دو۔ یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ڈبل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو سلام کروں، اور ایک ہے کہ میرا سلام آپ ان تک پہنچا دیجیے، ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ لیں آپ۔ اس لیے جو وکیل بیچ میں ہے، لڑکی نے اسے اجازت دی، اب وکیل اسے اجازت دیتا ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے یہ بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ قاضی اذن لے۔ بات سمجھ پائی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب آگے بڑھ جاؤں۔ نبی نے فرمایا علی مہر ادا کرنا انتظام کرو، جبکہ کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، گھر نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ہاؤس نہیں ہے، ببول کے کانٹے بٹن کی جگہ مولا علی کے کپڑوں میں لگے، ٹاٹ کا لباس پہنے لوگوں، تو ایسے میں تو یہ بھی تھا چلو ادھار باندھ دیا جائے گا، لیکن بہتر جو ہے مصطفیٰ کے یہاں وہ کام ہوتا جو افضل ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، اعلیٰ ہو، تعلیم انتظام کرو۔ عرض کیا ابھی تو کچھ نہیں علی کے پاس جو مہر میں ادا کر دیں، اور لوگوں کان کھول کے سنو، میرے نبی نے فرمایا علی اپنے اوزار بیچ دو، جو جنگ لڑنے کے ہتھیار بیچ دو، علی جو تمہاری زرہ ہے بیچ دو، فاطمہ کے مہر کا انتظام کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ سیٹنگ بھول کیوں جاتے ہو؟ یاد رکھو، پینسلوں سے بٹنوں میں تو یہاں کرتے تو یہاں اچھا مسئلہ ہے، ابھی وہی میں تو بول رہا تھا اچھا بلا رہے ہیں، توجہ ہے، انتظام کرو۔ مولا علی نے زرہ بیچ دی، کیا کر دیا؟ واہ واہ، زرہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے،
چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے بنی ہوئی ایک ایسا اوپر کا پہننے کا ہوتا تھا کہ اس کو پہن لیا کرتے تھے تو تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا، اسے زرہ کہتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب لوہے کی کڑیاں ہوتی تھیں اس میں، اس طریقے کا پہن لیا کرتے تھے، مولا علی نے بیچ دیا۔ ایک بات بتاؤ، علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، نبی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انتظام کرو مہر کا، ہیں؟ ہم 5 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں، مہر جو ہے ادھار باندھ رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ خبردار، اب ادھار نہیں بننا چاہیے مہر۔ اچھا تم نے ادھار مہر باندھ دیے، تمہارا انتقال ہو گیا، موت کا کچھ پتا؟ کیا پتا بیوی سے پہلے آپ مر جائیں، آپ مہر نہ دے سکے، قرض مند ہو گئے، گئے کہ نہیں گئے؟ قرض مند ہو گئے، گئے کہ نہیں گئے؟ اس لیے مہر نقد ہی ہونا چاہیے، اور وہ لڑکی کا حق ہے، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں، اس پر لڑکی کا ادھیکار ہے۔ بے شک۔ اور بہت سے لڑکوں کے اندر یہ مصیبت یہ ہے کہ وہ لڑکی کو مہر دے دیا، پھر اس سے بعد میں پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، لا وہ مہر دے۔ اگر وہ خوشی سے تمہیں دے دے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، خبردار جو اس پہ پریشر بنایا وہ اس کا حق ہے۔ تم کوئی نہیں ہوتے ہو کہ اس کو مہر زبردستی لے کے خرچ کر لو، دیا بھی تم نے اور پھر لے لیا تو خرچ کر دیا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے وہ الگ بات ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تمہیں دے دے یا کسی اور کو دے دے، لیکن اگر وہ نہ دے تو زبردستی نہ کرو۔ جھگڑا کرنا ہے، جھگڑا سسر سے موٹر سائیکل کار تو لے لی مگر اس کی جیب میں اتنا چمکا کے پیٹرول ڈلوا ہے، نہیں ہے جیب میں تو گولیاں ہوئی پڑی ہے، جیب کو تو لقوہ مار دیا، اب کہاں سے پیٹرول ڈلوائے؟ تو اب نظر پہنچی بیوی کے مہروں پر، وہ بھی تو پڑے ہوں گے، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں دوں گی، دے گی کیسے نہیں، کار کیسے چلے گی، کار کیسے چلے گی؟ بھائی وہ اس کا حق ہے، اس کا ادھیکار ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، ہائے ہائے کہہ دو نا یار سبحان اللہ، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اسلام میں تو اگر نکاح بھی کیا جا رہا ہے تو لڑکی کا حق نکاح کے وقت دلایا جا رہا ہے۔ اوپر کا ہلکا کر دو، اندر کر دو، اوپر کا تو بند ہے، چلو کوئی بات نہیں، اوپر کا بند ہے اور صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سنیں آپ سنیں، ارے بڑا اچھا جلسہ چل رہا، آپ سنیں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اوپر کا بند ہے تو اندر کوئی ٹینشن نہیں۔ لوگوں یہی تو میری ساری تقریر چل رہی ہے، حالات دیکھ رہے ہیں آپ قرآن سے پڑھیے، اب سب جاؤ، آپ خاموشی سے تقریر سننے سنتے ہیں تھوڑی دیر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر نہیں سننا تو ختم کر لوں گا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تقریر محبت کے ساتھ آپ سنیں، میں اصل میں جو تقریر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ جو تقریر ہے یہ صرف محبت میں چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اتنی گہرائی کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے جلسوں میں نہیں بتائی جاتی ہیں، بہت بڑے جلسوں میں یہ تقریریں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان بڑے جلسوں میں بڑے جلسوں کے حساب سے تقریر ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخصی پروگرام ہے، آپ لوگ بہت محبت سے سن رہے ہیں تو آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ جی جی، علی علی انتظام کرو، علی انتظام کرو، حضرت علی نے زرہ بیچ دی، جلسے میں آنے والوں زرہ بیچ کے نبی کی بارگاہ میں پیسے لے کے آئے، عرض کرنے لگے آقا یہ رقم ہے میری زرہ کی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، آقا میرے پاس گھر نہیں ہے، آقا میرے پاس گھر نہیں ہے، اے میرے آقا میں نے اپنی زرہ بیچ دی ہے، یا رسول اللہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اس رقم سے تمہیں فاطمہ کا مہر ادا کرنا، مہر کے لیے رقم الگ نکال لی۔ لوگوں ذرا غور کرو، مہر کے لیے رقم نکالی گئی اور رقم نکالنے کے بعد بند کرنے کے بعد توجہ کرو، ایسے سن لو، اچھا ایسے سن لو نا، ایسے حضرت فاطمہ نبی نے اس رقم سے فاطمہ کا جہیز خریدا، کس رقم سے خریدا فاطمہ کا جہیز؟ مہر کی رقم سے۔ وہ مہر کی رقم کس نے دی تھی؟ زور سے بولیں، آپ تو بولیں، آپ تو اپنا مائک نہ بند کریں نا۔ حضرت علی نے جو زرہ بیچ کے مہر کی رقم ادا کی، اس مہر کی رقم سے حضرت فاطمہ کے لیے چند مٹی کے
کے برتن خریدے گئے، اس لیے کہ حضرت علی کے گھر میں ضرورت کے برتن بھی نہیں تھے، اس لیے ضرورت کے برتن دیے گئے۔ اب جو لوگ بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، سن لیں، نبی نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا وہ علی کے مہر کی رقم تھی، اس سے جہیز دیا تھا۔ اگر تم بھی مونچھ والے بنتے ہو نا اور تمہیں جہیز چاہیے تو پہلے لڑکی والے کو 20 لاکھ مہر میں دے دو، وہ جہیز خرید کے تمہیں دے دے گا۔ یہ ہے سنت طریقہ، سمجھے کیا ہے جہیز سنت طریقہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی نے زیادہ نہیں دیا، تھوڑا جہیز دیا تو سنت تو ہے، مگر کیا ہے سنت؟ وہ ایسے ہے نہیں، اب اتنا ہی بس کافی، اتنا ایک نعرہ لگوا دیا، چپ ہو جا۔ یہ ہے جہیز، آسمان والی بھائی، یہ جہیز کسی نے تو لگی اچھا میں جو نے بجایا بھی تھا اور وہ نظر میں یہ ہے جہیز۔ تو نبی نے چند برتن مسلح جو نبی نے دیا، تو حضرت علی نے جو زرہ بیچ کے رقم دی تھی مہر کی، اسی سے خرید کے دیا تھا۔ یہ ہے اصل جہیز کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لوگوں، حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا اور جب نکاح ہو کے حضرت فاطمہ کی وداعی ہونے لگی، آج تمہارے یہاں بھی بچیوں کی وداعیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے یہاں سے بھی دلہنیں ودا ہوتی ہیں، ہمارے یہاں سے جب دلہنیں ودا ہوتی ہیں تو کوئی پٹاخہ چھوڑتا ہے، کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی چھت پہ پیسوں کی گڈی لے کے کھڑا ہو جاتا، پیسے بکھیرتا۔ لوگوں، یہ سب بدفعلیاں ہیں، لوگوں یہ سب بدعمالیاں ہیں۔ پیسے گڈی لے کے جب تم چھت پہ چڑھتے ہو اور جب تم گڈیاں بکھیرتے ہو دلہن کی وداعی پر، تو کوئی بوڑھا بھی وہاں دب جاتا ہے، کوئی نوجوان لڑکی کا دوپٹہ بھی کھنچ جاتا ہے، کسی کا گریبان بھی کھل جاتا ہے، کسی کا بچہ بھی دب جاتا ہے۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا تم نے کون سا طریقہ اپنا لیا؟ تو جوان میں تمانا خوشی کا موقع ہے، آج دلہن وداعی ہو رہی ہے، اس لیے ہم خوشی میں نوٹ بکھیر رہے ہیں۔ تو یہ بوڑھا والے کان کھول کر کے سن، یہ کون سی خوشی ہے کہ خوشی کے موقع پہ تو نے کتنے کے دوپٹے ان کے نیچے گروا دیے ہیں، کتنے کے گریبان تو نے کھلوا دیے ہیں، کتنے کے تو نے چوٹ لگوا دی ہے، کتنے کے بچے بچ گئے ہیں، نالیوں میں لوگ سن گئے ہیں۔ یہ تیرا کیا طریقہ تھا؟ اگر واقعی تجھے خوشی ہے اے دولہا کے بھائی، تجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی کا نکاح ہو گیا اور دلہن کی وداعی ہو رہی ہے، اے دولہا کے باپ پر تجھے خوشی ہے کہ آج میرے بہو کی وداعی ہو رہی ہے، اے دولہا کے دوست تجھے خوشی ہے کہ آج میرے دوست کی بیوی کی وداعی ہو رہی ہے، تو جلسے میں آنے والے خوشی کا اظہار ایسا ہی نہیں ہوگا کہ آپ گڈی لے کے چھت پہ چڑھ جاؤ اور آپ عورتوں میں بکھیرتے پھرو، آپ بوڑھوں میں بکھیرتے پھرو۔ اگر واقعی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو تم تو 1 لاکھ کی گڈی لے لو اور 1 لاکھ کی گڈی لے کے دلہن کے باپ کو دے کے بولو ہم نے دلہن کا صدقہ اتار دیا ہے۔ اے بکل پور میں رہنے والے جتنے تیری بستی میں غریب ہو، ہماری طرف سے یہ 1 لاکھ روپے غریبوں میں بانٹ دینا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بتائیے مجھے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروری ہے، لیکن اگر بانٹنا نہیں چاہتے ہو، اچھا 1 لاکھ بھی چھوڑ دو، 2000 تو بانٹ رہے ہو نا، 10,000 تو آپ لٹا رہے نا، جتنے بھی لٹا رہے ہو اتنے ہی دے دو، اتنے دے کے کہہ دو نہیں یہ ہماری طرف سے اپنی بستی کے غریبوں کو دے دینا۔ یار غریبوں کو تیری طرف سے ملے گا، دعائیں کریں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رحمتوں کی برسات کرے گا۔ حضرت فاطمہ کی وداعی کا وقت آ گیا، جلسے میں آنے والوں حضرت فاطمہ تیار ہے، اللہ اللہ، حضرت فاطمہ نے جوڑا کون سا پہنا ہے؟ اے جلسے میں آنے والوں آج سنو، تمہاری بیٹیاں بھی ودا ہوتی ہیں، جلسے میں آنے والوں آج تمہاری بہنیں بھی ودا ہوتی ہیں، اللہ اللہ، آج
तुम्हारी बेटियां विदा होती है कितना कीमती लिबास होता है, आज तुम्हारी बहनें विदा होती है कितना कीमती लिबास होता है, फिर भी शिकवे खत्म नहीं होते, फिर भी शिकायतें खत्म नहीं होती। आज मालिक मुख्तार की बेटी की विदाई है, आज नबियों के सरदार की बेटी की विदाई है, आज शहंशाह कोना मक्का की बेटी की विदाई है, आज मालिक जन्नत की बेटी की विदाई है, आज जन्नती औरतों की सरदार आयुष फातिमा की विदाई है। जलसे में आने वालों हजरत फातिमा का लिबास को जरा मुलाहिजा करो। हजरत फातिमा जब दुल्हन बन के तैयार हो गई, हजरत अली के डोले में बिठाने के लिए हजरत फातिमा तैयार है। ये जलसे में आने वालों नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी है उसमें 72 पैमद लगा हुआ है। आज नबी की बेटी विदा हो रही है, अली के डोले में 72 पैमद लगा हुआ है। 17 पैबंद तो उसमें चमड़े के हैं। हजरत फातिमा की चादर में 17 पैबंद चमड़े के हैं। कपड़े में कपड़े का ही पैबंद लगता है, लेकिन चमड़े का तो आपने नहीं देखा होगा। ये जमाने में मिसाल है फातिमा की चादर, 17 पैबंद चमड़े में लगे हैं। आज मुस्तफा की बेटी अली की दुल्हन बनी है, आज मुस्तफा की बेटी अबू तालिब की बहू बनी है। लोगों जरा गौर करो, अली के डोले में बैठने को तैयार है। आज तुम्हारी बेटियां भी विदा होती है। एक कलमा पढ़ने वालों देखा गया है कि आज मुसलमानों की बेटियों के हालात बड़े खराब है। जब शादी होती है तो कितनी दुल्हनें तो आज ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती है, खैर मर्द उन्हें तैयार कर रहे होते हैं, उनके चेहरे ब्लीचिंग से बनवा रहे होते हैं। वो लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन तैयार होने के लिए जा रही है, अरे शर्म नहीं आती। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर भेजने की जरूरत क्या है, कहा हुस्न में निखार आ जाए। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर में निखार नहीं आता, कान खोल कर के सुनो। अरे बनने वाली दुल्हन को बाजारों में ना भेजो। आज इसे बाजार जाने का दिन नहीं था, आज इसे मसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का दिन था। ए जलसे में आने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो चेहरा चमके तो रोजाना दुरूद ताज पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फिरा लिया करो। जब दूल्हा बनेगा, दुल्हन बनेगा तो तेरा चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमकता रहेगा। जरा गौर करो लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों। आज हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जा रही है सजने के लिए। तो आज कौन बनी है? तुझे तो हया की देवी होना चाहिए था, तुझे तो हया का मुजस्समा होना चाहिए था। आज तो अपनी शौहर की बीवी बन रही है, आज सुन्नत रसूल अदा करने निकल रही है। क्या तूने नबी की बेटी की शादी नहीं पढ़ी? क्या मेरी बहन नबी की बेटी का ब्याह तुमने नहीं पढ़ा? हाय तुम्हें क्या हो गया? आज मेहंदियां लगवाने हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं, तो एक शादी होती है फिर हयाई का अड्डा खुल जाता है। लोगों जरा मुझे बताओ, तुझको पता है कि मैं कितने दिन से तकलीफ कर रहा हूँ? अब तुझको एक नारा लगवा दिया, बदतमीजी कर रहा। तो ऐसे ना है उसमें जो है मतलब सारी चीजें खराब। अब नहीं, अब आपकी इस हरकत की तो नीचे बिठा दूंगा। अब एक बार इसको माफ करो। लोगों जरा गौर करो, शादियां हमारी भी होती हैं, शादी नबी की बेटी की भी हुई है। लोगों कान खोल कर सुनो, अगर फातिमा चाहती तो हजरत फातिमा को सजाने के लिए हुरा ने जन्नत आ जाती है। एक शादी के नाम पे कितनी बेहयाइयां होती हैं। दुल्हन तो दुल्हन, दुल्हन की सहेलियां भी, दुल्हन की बहनें भी सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं। दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हा का भाई भी, दूल्हा का बहनोई भी, दूल्हा के दोस्त भी सजने के लिए सैलून में जा रहे हैं। हाय आज सैलून का तुमने रुक कर लिया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? आज सैलून ना जाके आज मस्जिद में जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, शुक्राने की नमाज
लगा रहे हो, आप 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हो, दूल्हा बनने से पहले 2 घंटे अल्लाह के घर में मस्जिद में जाकर लगाओ। और मस्जिद में तो ये देखने में आता दूल्हा बना नफल नमाज मस्जिद में पढ़ता, जोहर का टाइम है जोहर नहीं पढ़ता जो फर्ज है, खाली नफल पढ़ के आ गया मस्जिद से कि दूल्हा नफल पढ़ने जा रहा। अरे नफल है ये तो, ना पढ़ोगे जब भी कोई गुनाह ना है, पढ़ लोगे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो जोहर की नमाज दुल्हनिया तुम छोड़ के आ रहे हो, ये तो फर्ज था, इसका छोड़ना तो जायज ही नहीं है किसी भी कीमत में। तुम्हें हो क्या गया मुसलमानों, निजाम में कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा हुस्न नहीं है, मैंने तुम्हें हुस्न का नुस्खा दिया है। क्या बात है भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिन लड़कियों की शादी होती है, जिन लड़कों की शादियां होती हैं, शादी से 40 दिन पहले तक रोजाना हर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़े, साहिब ताजी वल मिर्गाजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बलाई वल बगाई वल कहदी वल मर्द वल अलम, ये पूरी दुरूद ताज आखिर तक पढ़े। और पढ़ने के बाद में दोनों हाथों पे थूके, दोनों हाथों पे बंद करने के बाद चेहरे पे फिरा ले। मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, दूल्हा भी चमकेगा, दुल्हन भी चमकेगी, और ऐसा चमकेगा ये दुरूद ताज ऐसा चमका देगी, जब तक जिंदा रहेगा जमीन के ऊपर चमकेगा, मर गया तो कब्र में चमकेगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बता रहा हूँ, शादियां नहीं होती है बल्कि गुंडागर्दी का एक नया महाज खुल जाता। शादियां नहीं हो रही है, शादियों की बुनियाद पर आज बेहयाइयों के बाजार गर्म होते हैं। कहीं शादियों के नाम पर लड़कियां तैयार हो रही हैं, और तैयार होने के बाद में लड़कियों ने हाथों में तश्त ले लिए हैं, तश्तों में फूल है। मैंने कहा मेरी बहनों कहाँ जा रही हो, जब आप मेरा दूल्हा आने वाला उसका इस्तकबाल करेंगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे दूल्हा तुम्हारा कौन लगता है जो तुम इसका इस्तकबाल करने के लिए जा रही हो? आज लेडी काटने लड़कियां जा रही है, आज सीता काटने लड़कियां जा रही है। अरे मुझे बताओ, अगर ये लेडी काटना जायज होता तो हजरत फातिमा की शादी में तो जन्नत की हूरों से लेडी कटवा दिया जाता। अगर जलसे में आने वालों हराम है, अपनी बेटियों को सजा के दूल्हा के इस्तकबाल के लिए ना भेजो, ये हराम है, हराम है। बेपर्दगियों के बाजार जो तुमने शादियों के नाम पे कर्म किए हैं, अल्लाह की कसम से रोको। आज जो बेटियां तैयार होकर रोड पर खड़ी हो जाती है, मुझे बताओ अल्लाह की लानत बरसती है। इस लड़के वाले पर भी और लड़की वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे बताओ लड़कियां क्यों यार तैयार होकर जाएंगी? मुझे बताओ क्यों तैयार होकर जाएंगी? लड़कियों का क्या काम था इस्तकबाल करने के लिए? मुझे बताओ। शरीयत इस्लाम ने तो इस बेटी को बड़ी इज्जत दी थी, मगर हाय क्या करे, ये खुद अपनी इज्जत को बाजार में नीलाम करने आ गया। इस्लाम ने तो इसे बड़ी इज्जत दी थी, इस्लाम ने तो इसे बड़ा नवाजा था इज्जतों से। और जलसे में आने वालों सुनो, शादी करो तो खुदा की कसम खास ख्याल रखो कि बेहयाइयां तो नहीं हो रही है। महल्ले के लड़के मेरे घर में औरतों में आकर तो मजाक नहीं कर रहे हैं। मेहमान भी अगर तेरा हो तो उससे साफ कह दे ये औरतों का डिपार्ट है, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं। औरतों में मर्द घूम रहे हैं, मर्दों में औरतें घूम रही है। शादी हो रही है कि बेहयाई हो रही है? शादी सवाब का काम है, शादी सुन्नत है, शादी इबादत है। शादी में बेहयाई कैसे? जैसे कि उर्सों में मुकाबले कव्वाली हो रही है, ऐसी ही शादियों में बेहयाई। फिर इसके बाद में सलामी के नाम पर बेहयाइयां तुम तो देख ही रहे हो। वो भी लड़कियों का बाजार है, वहां पर भी लड़कियां और औरतें और शादी वाली बगैर शादी वाली सब आ गई। यार ये हो क्या रहा है मेरे भाइयों? क्या इतना नहीं हो सकता? शादी इसलिए हो रही थी ताकि लड़का और लड़की बेहयाई का काम न करें, निकाह के बंधन में बंध के दोनों जायज रिश्ते में बन जाए। नबी की बेटी तैयार हो गई, हामिला ने अर्श के फरिश्ते अल्लाह अल्लाह इस शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तकरीर बहुत लंबी मेरी हो रही है। हाँ सवा घंटा मेरी भाई मोहब्बत से सुनना। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करें। नबी की बेटी तैयार हो गई,
حضرت فاطمہ تیار جب باپ کی بیٹی جگر کا ٹکڑا باپ سے جدا ہوتی ہے اور جب ڈولے میں بیٹھتی ہے تو باپ کو کا دل پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ 18 سال پال کے اس نے 20 سال 22 سال پال کے اپنی بیٹی کو اپنا جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس وقت باپ کا دل پھٹ جاتا ہے، ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، لیکن سنو محمد عربی کی بیٹی، اور کون سی بیٹی؟ جس سے میرے نبی اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئے تو نبی چادر بچھا گئے، اور چادر بچھا کے کہے فاطمہ میری چادر پہ آ جا، اس لیے کہ تیری گود میں شہیدوں کا سردار آنے والا ہے۔ کیا بات ہے، بڑی محبت کرتے حضرت فاطمہ سے میرے نبی۔ حضرت فاطمہ جب تیار ہو گئی، علی کے ڈولے پہ بیٹھنے لگی، تو لوگوں غور کرو، ہر باپ اس نصیحت کو سن لے، ہر ماں اس نصیحت کو سن لے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، کس فاطمہ کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ جو فاطمہ کائنات کی بیٹیوں کے لیے نصیحت بن کے آئی ہے، جو فاطمہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے راہ راست بن کے آئی ہے، جو فاطمہ قیامت تک کی دلہنوں کے لیے ایک آئیڈیل بن کے آئی ہے، ایک نمونہ بن کے آئی ہے، مگر نبی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، او میری بیٹی، علی کے ڈولے میں بیٹھ کے تو جا رہی ہو، لیکن علی کے گھر میں جا کے اس چیز کی کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا جو تمہارے شوہر کے پاس نہ ہو، اگر فاقہ بھی ہو تو فاقے سے گھر میں بیٹھی رہنا، لیکن علی سے وہ ڈیمانڈ نہ کرنا جو علی تمہیں دے نہ سکے۔ اور نبی نے فرمایا فاطمہ میدان محشر میں مجھ سے اس حال میں ملنا کہ مجھ سے علی راضی ہو، زندہ باد، اس حال میں ملنا کہ مجھ سے علی راضی ہو، علی راضی ہو۔ آج مائیں کہہ دیتی ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، تو نہ نند کی سنے گی نہ ساس کی، نہ تیرے نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ تیرے نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا اس حال میں ملاقات کرنا میدان محشر میں کہ علی راضی ہو۔ ودا ہو گئی، حضرت فاطمہ کی وداعی ہو گئی۔ بس کم کر دو، جلسہ ہی ختم کر رہے ہیں، کہنا بس 5 منٹ کی بات ہے، جلسہ ہی ختم کر رہے ہیں۔ بات بچی کہ جلسہ انشاءاللہ ختم ہونے والا، 1.25 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی۔ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 5 منٹ کی بات اور سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ لوگ گھر تشریف لے جائیں گے، بس 5 منٹ کی بات ہے، محبت سے سنیں۔ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، یہ بڑی کامیاب جو ہے یہ محفل سجی ہے، اور اتنی محبت سے آپ سن بھی رہے ہیں کہ کم جلسے اتنے کامیاب ہوتے ہیں جتنا کامیاب یہ الحمدللہ آج کا جلسہ۔ یہ سب کریڈٹ دولہا میاں کو اور اس کے گھر والوں کو جاتا ہے، انہوں نے اپنی شادی کے موقع میں اتنا حسین جلسہ کرایا، کیا بات ہے، یہ سارا کریڈٹ دولہا کے گھر والوں کو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ حضرت فاطمہ ودا ہو کے حضرت علی کے گھر آ گئی، توجہ کریں، حضرت علی کے گھر آ گئی۔ دیکھو آپ لوگ ڈسٹرب نہ کریں تو یہ 5 منٹ میں بول سکتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے بھی ڈسٹرب کیا تو یہ 5 بھی نہیں بول پاؤں گا، تکلیف تو میری ہو گئی ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ بیٹھے رہو۔ اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے تو بنا میک کے بھی شادیاں ہو گئی، بیٹھے رہیں آپ، توجہ کریں آپ۔ حضرت فاطمہ جب علی کے گھر پہنچی ہے، لوگوں اپنا مکان نہیں ہے، لوگوں گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ علی کے گھر میں نبی کی بیٹی نے ایک ہفتے کے فاقے کیے، لیکن ایک بار بھی اپنے بابا سے شکایت نہ کی، او میرے بابا علی کے گھر تو مجھے فاقے ہوتے ہیں، کبھی نہیں شکایت کی، کبھی نہیں کی۔ ہمیشہ علی کو خوش کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ۔ حضرت فاطمہ فاقے سے بھی ہوتی تو علی سے مسکرا کے بات کرتی، کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ بھوکی ہے، فاطمہ فاقے سے ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، حضرت فاطمہ حضرت علی کو ایسے نبھا رہی ہے، جو چیز مہیا ہے استعمال کر لی، جو نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں کی، صبر کیا، صبر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے امیر باپوں کے گھر سے جاتی ہیں غریب شوہروں کے گھر میں، تو اپنے شوہروں کو تانا دیتی ہیں، او تیرے گھر میں تو اے سی بھی نہیں ہے، او تیرے گھر میں تو جنریٹر بھی نہیں ہے،
اور تیرے گھر میں تو فریج کولر بھی نہیں ہے، اور تیرے گھر میں تو یہ سویدھا بھی نہیں ہے، اور میری بہنوں اگر تو امیر باپ کے گھر سے آئی ہے، تیرے شوہر کا غریب گھر صحیح مگر وہ تیرا اوریجنل گھر ہے، اب جنازہ تیرا یہی سے اٹھے گا، اگر شوہر کی عزت ہے تو تیری عزت ہے، اگر تو اسے بے عزت کرے گی تو تو بے عزت ہو جائے گا۔ شوہر کو بے عزت کرا تو تو عزت سے نہیں رہے گی، تو بھی بے عزت کرے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر لڑکی اپنی سسرال کی تعریف کرے نا تو اس لڑکی کی میکے میں عزت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر لڑکی سسرال کی برائی کرے نا تو تھوڑے دن تو بھائی اور اماں اور ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کمزور ہو گیا نہ رہا، ماں کا انتقال ہو گیا، پھر بھائی اور اس کی بھابیاں بھی اسے تانے دینے لگتی ہیں، اتنی اچھی ہوتی تو سسرال سے کیوں آتی؟ اب اسے پتا چلتا کہ میرے شوہر کے خوش ٹکڑے بھی اس کے مرغوں سے بہتر تھے، واہ واہ یہ بہت میرے شوہر کا پھوس کا چھپر بھی اس کے محلے سے بہتر تھا۔ اب بھابیاں بھی تانے دیتی ہے، اب بھائی بھی تانے دیتے ہیں، اگر تو جواب دراز نہ ہوتی تو وہیں سے کیوں آتی؟ ہائے ہائے بیٹی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، شوہروں کے گھروں میں اگر صبر کر لو تو یہ تانے سننے نہ ملیں گے۔ بہت دیکھا میں نے، شروع میں تو تاؤ میں اور تیش میں آ گئی، لیکن بعد میں تانے ملتے ہیں تو خون کی آنسو ہوتی ہیں، ہائے اب کیا کریں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ اللہ، کان کھول کر کے سنے میرے بھائی، یہ جو چند اہم باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے حوالے سے بہت سترک رہو، یہ سنت ہے، نکاح سنت کی روشنی میں کرو، لوگوں شادیاں سنت کی روشنی میں کرو، اور کان کھول کر کے سنو، اپنی بیٹیوں کو ہدایت کر کے بھیجو، اور میری بیٹی اب تیرا شوہر سب کچھ ہے، وہ تیرے سر کا تاج ہے، اس کے گھر میں اگر کچھ نہ بھی ملے نا تو صبر کرنا، شکایتیں نہ کرنا، اس لیے کہ اس کے سو کے ٹکڑے اب میرے مرغوں سے بہتر ہیں، اس کا پھوس کا چھپر میرے محلوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ میری بیٹی اب زندگی بھر کا تیرا سودا وہی ہے، اور تیری زندگی وہی ہے، اب تیرا جنازہ وہی سے اٹھے گا، او میری بیٹی سو، تیری جنت بھی تیرے شوہر کے قدموں میں ہے۔ انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے نہیں ہوئے، اللہ سلامت رکھے، کہنے میں کوئی خطا ہوئی میرا مولا معاف فرمائے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں۔